العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. وَنَذُوبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ وَيَنبَغِي أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ. اور مستحب ہے مسافر امام کے لیے یہ کہ وہ بول دے أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ، آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ میں مسافر ہوں. وَيَنبَغِي أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ. اب مناسب ہے یہ کہ یہ جملہ اپنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہی بولے. مطلب یہ ہوا امام صاحب مسافر امام ہیں، ان کے پیچھے مقیم لوگ ہیں، تو مناسب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول دے بھائی مسافر آدمی ہوں میں، آپ لوگ میری دو رکعت کے بعد نماز پوری آپ کر لیں گے کھڑے ہو کر کے. آگے دیکھیے. وَلَا يَقْرَأُ الْمُقِيمُ فِي مَا يُتِمُّهُ بَعْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ الْمُسَافِرِ فِي الْعَصَاةِ. اور مقیم نہیں پڑھے گا ان رکعتوں میں جو پوری کر رہا ہے اپنے امام مسافر کے فارغ ہونے کے بعد، صحیح قول کے اعتبار سے. یعنی امام مسافر تھے، انہوں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دی ہے. مقیم جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت نماز، باقی اب 2 رہ گئی ہے، اس میں جب وہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں نہ الحمدللہ پڑھیں گے نہ ہی کچھ قرات کریں گے. البتہ الحمدللہ پڑھنے کی مقدار وہ کھڑے رہیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اس طرح وہ نماز اپنی پوری کریں گے. آگے دیکھیے. وفائتۃ السفر والحضر تقضى رکعتین واربعا والمعتبر فيه آخر الوقت. اور سفر اور حضر کی چھٹی ہوئی نماز قضا کی جائے گی 2 رکعت اور 4 رکعت. اور سفر اور حضر کی چھٹی ہوئی نماز قضا کی جائے گی 2 رکعت اور 4 رکعت. یہ عبارت لف و نشر مرتب کے طور پر صاحب کتاب نے استعمال کیا ہے. یعنی سفر کی چھٹی ہوئی نماز 2 رکعت پڑھ قضا کی جائے گی، حضر کی چھٹی ہوئی نماز 4 رکعت قضا کی جائے گی. چاہے آپ سفر کی نماز حضر میں پڑھیں، اگر سفر کی نماز حضر میں پڑھ رہے ہیں تو سفر میں 2 رکعت ہے، 2 رکعت قضا کریں گے. اور آپ اگر حضر کی نماز جا کر کے سفر میں قضا کر رہے ہیں تو حضر میں چونکہ 4 رکعت ہے، لہذا وہاں بھی آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. والمعتبر فی آخر الوقت. اور اعتبار اس کے اندر وقت کے اخیر حصے کا ہے. یعنی اصولاً تو نماز کو شروع حصے میں ہی پڑھ لینی چاہیے. آپ مسافر تھے 2 رکعت پڑھ کے بعد ختم کیجئے، مقیم ہے 4 رکعت پڑھیے. لیکن آپ ایسا ہو نہیں سکا. آپ مان لیجئے مقیم تھے اور آپ نماز پڑھ نہیں سکے اور سوچے نماز پڑھ لیں گے آگے، اور آگے ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے اوپر سفر کی تعریف صادق آ رہی ہے. تو اب آخر وقت میں چونکہ آپ مسافر ہیں لہذا 2 رکعت پڑھیں گے. اس کا پلٹ دیجئے. آپ مسافر تھے، مان لیجیے ظہر کا وقت ہو گیا لیکن آپ وہاں ادا نہیں کر سکے حتیٰ کہ آپ پہنچ گئے گھر کے اوپر، مقیم ہو گئے اور وقت اب آپ کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب چونکہ آپ مقیم ہو چکے ہیں لہذا 4 رکعت پڑھیے گا. اگلے والی عبارت دیکھیے. وَيَبْطُلُ الْوَطْنُ الْوَصْلِ بِمِثْلِهِ فقط. اور وطن اصلی صرف وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے. وطن اصلی صرف وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے. وطن اصلی کیا ہے؟ وطن اقامت کیا ہے؟ صاحب کتاب آگے بتائیں گے. مطلب یہ ہوا ایک آدمی اگر کہیں مستقل رہ رہا تھا، جائے پیدائش تھی، اب وہ اپنے مقام وغیرہ کو چھوڑ چھاڑ کر کے جائے پیدائش کو چھوڑ دوسری جگہ وطن اقامت وطن اصلی بنا لیا ہے، تو اب وطن اصلی وہ باطل ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رہے، وطن اصلی 2 ہو سکتا ہے. یعنی آدمی وہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے وہاں بھی اس کا گھر مکان جائیداد ہے، وہاں بھی آتا جاتا ہے سال 6 مہینہ میں. یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، یہاں بھی گھر مکان اس نے بنا رکھا ہے. دونوں وطن اصلی ہو سکتا ہے، ہو جائے گا اگر نیت اس طرح کی ہے. تو جہاں بھی جائے گا وہ مسافر، وہ مقیم ہی کہلائے گا. وہاں بھی وہ نماز پوری پڑھیں گے، یہاں تو نماز پوری پڑھتے ہی تھے وہ. وَيَبْطُلُ وَطْنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْعَصْرِ. اور وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت کے ذریعے سے، بمثلہ وطن اقامت کے ذریعے سے، اور سفر کے ذریعے سے، اور وطن اصلی کے ذریعے سے. وطن اقامت کا مطلب آگے آپ کی کتاب والے بتائیں گے بھی. اس کا خلاصہ یہ ہے آدمی کہیں پر بھی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ وطن اقامت ہے. اب مان لیجئے آپ یہاں عقل قوام ہے، وطن اقامت کیے ہوئے ٹھہرے ہوئے، آپ 20 دن کی نیت کر کے کسی ضرورت کی وجہ سے آ گئے، ٹھہرے ہوئے 20 دن کی نیت کر کے آپ پھر آپ یہاں آپ کا مان لیجئے کام ختم ہو گیا، دوسری جگہ گئے، وہاں پر آپ نے
मुसाफिर शरई बनते, वहां पर आपने इकामत की नियत कर लिया है और आपको वहां ठहरना, तो ये वतन असली जो थी, वतन इकामत जो आप पहले अक्ल को आपका था, ये खत्म हो जाएगा। अब वहां आपका वतन इकामत होने की वजह से ये वतन इकामत खत्म। अब अगर फिर दोबारा यहाँ आइएगा तो वही वतन इकामत वाला हुक्म नहीं लगा रहेगा। फिर अगर नियत आप कर रहे हैं 20 दिन 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा ठहरने की, तब आप मुकीम बनिएगा, वरना आप वो वतन इकामत पहले वाला बातिल हो चुका है। और सफर से भी खत्म हो जाता है वतन इकामत, और वतन असली से भी खत्म हो जाता है वतन इकामत। अब वही वतन असली वगैरह की तारीफ कर रहे हैं। वल वतनुल असली हुवा अल्लज़ी वुलिद फीही औ तज़व्वजा औ लम यतज़व्वज व क़सद तअय्युश लल इर्तिहाल अन्हु। और वतन असली वो है जिसके अंदर वो पैदा हुआ, या जहां उसने शादी किया, या शादी तो नहीं किया लेकिन व क़सद तअय्युशा, वो रोजी कमाने का उसने इरादा किया है, वहां से कूच करने की उसकी नीयत नहीं है। यहाँ से वतन असली की तारीफ की जा रही है। वतन असली आप कह सकते हैं साहब किताब ने जो वतन असली के बारे में बतलाया है उसका खुलासा ये है कि जहां पैदा हुआ वो वतन असली, जहां शादी किया, मान लीजिए शादी किया, अरबी भी वहीं रह रही है मुस्तकिल तौर पर, तो ये वतन तअहुल कहलाएगा ये, और ये भी वतन असली के हुक्म है। या शादी तो नहीं किया है लेकिन क्या है क़सद तअय्युश, ये तवत्तुने, ये वतन तवत्तुन कहलाएगा, यानी वतन इकामत मुस्तकिल कहलाएगा। तो वतन असली के हुक्म में तीन चीज हुई। वतन असली जहां पैदा हुआ, या है कि शादी किया, दूसरे नंबर पर ये शादी किया, बीवी वहीं रह रही है, इसलिए आप जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो वतन असली ही के हुक्म में वो हुक्म दर्जा, यानी आप मुकीम ही वहां रहेंगे तो मुकीम ही कहलाएंगे, चाहे आप 2-4 रोज के लिए जा रहे हो क्यों नहीं। इसी तरह वतन इकामत मुस्तकिल, यानी मुस्तकिल आप वहीं पर नौकरी कर रहे हैं, मुस्तकिल आप कारोबार कर रहे हैं, घर मकान बना लिया है आपने, तो ये तीन चीज हुई जो वतन असली के हुक्म में है। और वतन असली होने में वो मुकीम होता है, मुसाफिर नहीं होता, चाहे आप 2 घंटा के लिए भी जाइए। जी तर्जुमा एक दफा देखिए। और वतन असली वो है जिसके अंदर वो पैदा हुआ या शादी किया, और लम यतज़व्वज व क़सद तअय्युश, या शादी तो नहीं किया लेकिन वहां मुस्तकिल रहने का इरादा किया है, रोजी रोटी के कमाने का इरादा किया है, वहां से मुंतकिल होने की नियत नहीं है, लल इर्तिहाल अन्हु, न कि वहां से कुछ करने की नियत नहीं है। आगे देखिए, वतनुल इकामती मौज़िउन नवल इकामत फीही निस्फ़ शहरिन फमा फ़ौक़हु। और वो वतन असली के बारे में आपने पढ़ा, ये है वतन इकामत। और वतन इकामत वो जगह है जिसके अंदर नियत कर लिया हो ठहरने का आधा महीना या उससे ऊंचा या उससे ज्यादा। और वतन इकामत वो जगह है जिसमें इकामत की नियत कर लिया हो निस्फ महीना या उससे ज्यादा। वलम यातबिर अल मुहक्किकून वतन सुकना वहमा यनवी अल इकामत फीही दून निस्फ शहरिन। और मुहक्किकीन हजरात ने वतन सुकना का कोई एतबार नहीं किया। वतन सुकना किसको कहते हैं, खुदा आगे तारीफ फरमा रहे हैं। और वो है जिसमें इकामत की नियत किया हो निस्फ शहर से कम, तो इसका कोई एतबार नहीं है। बात खत्म हो गई। बाब सलातिल मरीज, ये बाब मरीज की नमाज के बयान में, ये बाब मरीज की नमाज के बयान में। इदा तअज़्ज़रा अलल मरीज़ी कुल्लुल क़ियामी औ तअस्सरा बिवजूद अलमिन शदीदिन औ खाफ़ा ज़ियादतल मर्ज़ी औ अबतअहु बिही सल्ला क़ाइदन बिरुकूइन व सुजूदिन। जब नामुमकिन हो मरीज के ऊपर पूरे तौर पर खड़ा होना या मुश्किल हो, बेवजूद अलमिन शदीदिन, सख्त तकलीफ की वजह से, या कि डर रहा हो मर्ज की ज्यादती की वजह से, और अब तो भी या कि उसकी वजह से देर होने का डर हो, तो सल्ला कायदन, वो आदमी बैठकर नमाज पढ़ेगा रुकू और सजदे के साथ। पहले इसमें इस इबारत के अंदर 2 मुश्किल लफ्ज आ रहा है, उसको जरा समझिए। एक है ताजुर, एक है तासुर। ताजुर नामुमकिन, हो ही नहीं सकता है क़याम, और तासुर होगा क़याम लेकिन मुश्किल से, परेशानी के साथ। अब इबारत का मतलब आप समझिए। साहबे किताब कहना ये चाह रहे हैं कि एक आदमी बैठ करके नमाज, एक आदमी खड़ा होकर के नमाज पढ़ ही नहीं सकता है,
دوسری شکل یہ ہے بہت مشکل کے ساتھ وہ کھڑا ہونے پر قدرت اس کو ہو سکتی ہے. دونوں آپ کی کتاب والے تعذر ہی کے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے. حکم کیا آیا؟ صلی قاعدن برکوع سجود. یہ تعذر کے اندر آپ کی کتاب والے نے فرمایا مثلا بہت زیادہ سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کھڑا ہونے میں سخت تکلیف کا احساس ہوگا، یا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کھڑے ہوں گے تو جس بیماری میں ہم پھنسے ہوں وہ بیماری کے اندر زیادتی ہو جائے گی، یا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو مہینوں لگ جائے گا. تو مرض کے اندر دیر سے شفا کی امید ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کھڑے ہونے کی وجہ سے. تو آپ کو آپ کی کتاب والے نے حکم بیان فرمایا صلی قائدن برکوع سجود، وہ رکوع اور سجدے کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا، بیٹھ جائے رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے. آگے دیکھیے وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْعَصَا، اور بیٹھ جائے جیسے چاہے. صحیح قول یہی ہے، یعنی بیٹھنے کی کیفیت بتائے اس کے اندر. تربو پالتی مار کر کے بیٹھ سکتا ہے، 2 زانوں میں ہو سکتا ہے، 1 زانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اچھی شکل یہ ہے اگر آسانی ہو تو تشہد کی حیت میں بیٹھے. وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، ورنہ تو کھڑا ہوگا جہاں تک ممکن ہو سکے. یعنی ایک آدمی تھوڑا سا کھڑا ہونے پر قدرت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس مقدار بھی اگر اس کو کہنے کی طاقت، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اتنا کھڑا ہونے کی حالت میں کہہ لے، اس کے بعد بیٹھ کر کے نماز پڑھے. جی وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، ورنہ کھڑا ہوگا جس مقدار میں بھی ممکن ہو، یعنی جتنا ممکن ہے کھڑا ہونے کا، ہو سکنے کا، وہ اتنا کھڑا ہو اس مقدار میں، پھر بیٹھ جائے. وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِمَامِ، اور اگر رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، تعذر ہو رہا ہو، ناممکن ہو رہا ہو، تو نماز پڑھے گا بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ. یعنی مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اب آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر قیام ختم، قیام کا حکم اس کے اوپر ختم. بیٹھ جائیں اور رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھیں. اور اگر رکوع اور سجدہ ناممکن ہو رہا ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا اشارے کے ساتھ. وَجَعَلَ إِيمَاؤُهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ، اور کر دے اپنے اشارہ کو سجدے والا، اور کر دے اپنے سجدہ کے اشارہ کو زیادہ جھکا ہوا اپنے رکوع کے اشارے کے مقابلے میں. یعنی رکوع کے مقابلے میں سجدہ والا جو جھکنا ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں ہے، اشارے کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں اشارہ میں سجدے کا اشارہ زیادہ جھکنا ہوگا رکوع کے مقابلے میں. فَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا يَسِعُ، بس اگر اس نے نہیں جھکایا اپنے آپ کو سجدے میں تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یعنی رکوع کا جھکنا کم ہوگا سجدے کے جھکنے کے مقابلے میں. ایسا نہیں کیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آگے دیکھیے وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا، اور اس کے چہرے کے لیے کچھ بھی نہیں اٹھائی جائے گی، کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی کہ اس کے اوپر وہ سجدہ کرے. پس اگر کیا اور جھکایا اس نے اپنے سر کو رکوع کے مقابلے میں زیادہ تو صحیح ہے، ورنہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے سجدہ مشکل ہو رہا تھا، رکوع مشکل ہو رہا تھا، بیٹھ کے نماز وہ پڑھ رہا تھا اشارے کے ساتھ، تو جہاں پر سجدہ کرنا تھا سجدے کی جگہ تکیہ وغیرہ کچھ رکھ دیا. تو اب آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں تکیہ وغیرہ رکھ دیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو دھیان نہیں رکھنا پڑے گا. اس سے کوئی زیادہ بحث اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو وہاں تک جھکنے والے ہیں نہیں، لہذا آپ کا رکوع والا جھکنا کم ہو، سجدے والا جھکنا زیادہ ہو. اگر ایسا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو نماز نہیں ہوگی. آگے دیکھیے وَإِن تَعَثَّرَ الْقُعُودُ قَوْمًا مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنبِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ، اور اگر مشکل ہو رہا ہو بیٹھنا، اوما تو اشارہ کرے گا چت کے بل ہو کر کے یا پہلو کے بل ہو کر کے. والاول اولا، اور چت کے بل نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً، اور کر دے اپنے سر کے نیچے تکیہ، لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ،
تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، لسمانہ کے آسمان کی طرف۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوگی، اس سلسلے کی عبارت وغیرہ ترجمہ بھی پھر لوٹا دیا جائے گا اس عبارت کا انشاءاللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.